الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام مثلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات عزیزان امام مظلوم اور جملہ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں یہ تو آج سلسلہ بیان میں 5ویں مجلس ہے، اور میں تو اگرچہ اپنے کو کسی لائق نہیں پاتا کہ میں اس میں ان لوگوں کی محبت ہے اور ان لوگوں کا ظلم ہے جو میرے پر ہوتا رہتا ہے، تو اس کے پیش نظر آپ کے پاس ہوں، کیونکہ طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ تو عرض کرنا ہے کہ اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے متعدد جگہوں پر اور خاص طور سے پھر وہاں پر فرمایا آخری حج میں عید غدیر کا جو موقع تھا 18 ذی الحجہ کو حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہاں تک اعلان اس میں یہ بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو خوف دلاتا ہوں، یعنی خطرہ تھا، ایسا نہیں کہ آپ کو خطرہ نہیں تھا۔ اب آپ کی نظر اللہ کے رسول بہترین انسان جس کو اللہ نے بنایا ہو، بہترین نبی جس کو اللہ نے بنایا ہو، تو اب بتائیے جو ہے جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا ہو، اس دنیا کو بنایا ہو، لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو ہم یہ افلاک خلق ہی نہ کرتے، ختم ہو گئی بات۔ تو جس کی شان یہ ہو وہ بھلا پہچانے گا نہیں اور سمجھے گا نہیں، اور اتنا تو ہم لوگ بھی اپنے دوستوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ کون قرضہ لے کے غائب ہو جاتا ہے اور کون موقع پر کام آتا ہے، تو اللہ کے رسول اس بات کو نہ سمجھیں تو معاذ اللہ توبہ توبہ، ہم کیا کہیں۔ حضرت جانتے تھے، تو آپ نے وہاں بھی کہا یہاں بھی کہا، یہاں تک کہ وہ آخری موقع تھا جب بالکل آپ مرض الموت میں تھے، جب آپ نے قلم و کاغذ مانگا، لاؤ میں وہ بات لکھوا دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دے دو، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں مرض کا غلبہ ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی۔ اب بتاؤ اللہ کی کتاب کافی ہے تو طے کر لو کیسے ہوگا۔ کوئی ایک اصول خلافت کا نہ طے ہو سکا، ارے نماز روزے کا نہیں طے ہو پایا، چھوڑ دیجیے، جو مستقل پڑھی جا رہی تھی۔ بتا سکتے ہیں کہاں پر ہاتھ باندھا جائے کہ کھولا جائے، نہ باندھا جائے، ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قرآن سے طے کر لو، آپ کے سامنے بالکل میں تمام، کسی میں اختلافی بات نہیں، جو بات ہے۔ اچھا مجھے آپ لوگ ایک بات ہے، مولوی نہیں مانا کیجیے، نہ میں اپنے کو مولوی مانتا ہوں، جس دن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا میں اپنے کو کریکٹ کر لوں گا۔ ہم لوگ تو یونیورسٹی والے ہیں، اپنے استاد کو بھی پکڑ لیتے ہیں، پٹک دیتے ہیں کہ اگر غلط بات کہی نہیں تو اس کو روکیں گے کہ جانے نہیں دیں گے آگے۔ پھر مولانا صاحب تو یہ کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کا ہاتھ واتھ چوم کے الگ ہو جاتے ہیں، ہم کو تو نہیں، ہمیں نہ چھوڑے گا، وہ پکڑ لے گا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دیکھیے روزے کے لیے کیا حکم ہے، روزہ پورا کرو، کہاں تک پورا کریں؟
لیل، کہاں تک؟ رات تک پورا کرو، ٹھیک ہے. آپ کے اعتبار سے اتنے بج کے اتنے منٹ پر لیل ہو گئی، تو شروع بھی تو آخری وقت میں کرو. ہماری منطق یہ ہے کہ اگر 4:22 پر آج ترک سحر آپ نے مانا ہے تو 4:22 تک کھانا ہے. یہ پہلے سے منہ بکلی الی کر کے مسجد نہ جائیے آپ. بھائی اصول ہیں کہ آپ جتنی دیر کا روزہ ہے اتنی دیر روزہ رکھیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے. تو جب سے شروع ہوگا تبھی سے رکھیں گے، 15 منٹ پہلے نہیں کریں گے. اس کا مطلب دیکھیے ایک اصول ہوتا ہے ہر جگہ. جو لوگ حج کے موقع پر جاتے ہیں تو 7 پھیرے وہ چکر کرنے پڑتے ہیں نا، جو جہاں پر وہ ایک براؤن سی لکیر پڑی ہوتی ہے، وہ اتنی بھیڑ میں دکھائی بھی نہیں پڑتی. تو اچھی بات یہ کہ نظر نہیں آتی، تمام مجمع چل رہا ہے. تو جو حاجی ہوتے ہیں یا عمرہ کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں، اس سے تھوڑا پہلے ہی سے نیت کر کے شروع کر دیتے ہیں، اور جب پورا ہو جاتا ہے تو ابھی نکلنے کی طاقت ہی نہیں ہے. آدھا چکر اور کر کے جب جگہ پاتے ہیں تو 7:30 پونے 8 کر کے نکل جاتے ہیں. تو غلط ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جب 7 کہا گیا تو 7.1 نہیں ہوگا. بھئی اس کی نیت تھی کہ میں یہاں سے شروع کروں گا اور یہاں تک، اگر اس کے لیے پہلے سے شروع کرنا پڑ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور بعد میں شروع کرنا تک عمل کرنا پڑ جائے، منیمم جو ہے وہ پورا ہو جائے. ویسے اس میں بھی ہے کہ آپ اصول دیکھیے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو قرآن کے کفایت دیکھیے. قرآن کافی ہے تو سورہ جمعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہے سورہ جمعہ. اور عام طور واجب تو نہیں ہے کہ وہی سورہ پڑھا جائے، لیکن امام جمعہ پڑھتا ہے نا سورہ جمعہ. جہاں پہ ہوتا ہے کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہوا تو وہ پورا سورہ پڑھا جاتا ہے. تو کس دن ہوتی ہے جمعے کی نماز؟ ہے اب کی کانوڑ یاترا نکلنے والی ہے، کچھ دقت ہے. بدھ کو کر لی جائے، جمعرات کو کر لی جائے، دوشنبہ، یا بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو جمعے کی نماز کو بدل ہی دینا چاہیے. بھائی ہمارے بزرگ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا گئے، ہم اتوار کو پڑھایا کریں گے. آج چھٹی ہے، مجمع خوب ہوگا. سب لوگوں کے آفس میں چھٹی ہوتی ہے، اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے. جمعے کی نماز اتوار کو پڑھیں گے. کوئی نماز نہ پڑھتا ہو ایک الگ بات ہے. میرا اعلان ہے کہ بہترین کھانا بھی کھلایا جائے گا، ناشتہ بھی کروایا جائے گا، اور جمعے کی نماز اتوار کو ہوگی. آپ حضرات شرکت فرمائیے. جیسے مجلس ہوتی ہے، اتوار کو مجلس اسی لیے ہوتی ہے کہ بھائی جن لوگوں سب کو چھٹی ہے لوگ آ جائیں شرکت کرنے. کوئی ایک آدمی تیار نہیں، مگر سب ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ چکے ہیں. کوئی اعتراض کرنے کو تیار نہیں. یعنی آپ کا غلطی کریں تو آپ کا اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس ہے. کیا آپ کا اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس اللہ سے بھی اونچا ہے؟ وہ کہتا ہے جمعے کی نماز جمعے کے دن ہوگی، آپ اس کو کسی اور دن کر دیں 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، تو کوئی آپ اللہ تعالیٰ سے بھی بلند ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کم اپنی غلطی مان لینے سے فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ پر الزام نہیں لگنا. جس سے غلطی ہوئی تو نپٹے گا اللہ کے ہاں، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، جو چاہے گا کرے گا. ہم نے نہیں کیا. اور آج بھی یہی ہے، کوئی مسلمان کسی فرقے کا جمعے کی نماز آدھا گھنٹہ جمعے سے پہلے بھی نہیں پڑھے گا. نہیں ہوگی. کہیں پورے الہ آباد کیا پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. نہ ہو ایک الگ بات، مگر پہلے نہیں ہوگی. مگر ہو گئی تو یہ ہوئی. تو کوئی ایسا آدمی ہے نا، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا جس نے جمعے کی نماز کو جمعے ہی کی جگہ پر لا کے رکھ دیا، بدھ سے ہٹا دیا. اگر وہ آدمی بھی بیٹھ جاتا کہ حضرت یزید آپ کے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ بھی لائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو آج الہ آباد میں مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہوتی. یہاں جمعے کی نماز دوشنبے کو ہوتی ہے، یہاں جمعے کی نماز شنیچر کو ہوتی ہے، یہاں اتوار کو ہوتی ہے، یہاں منگل کو ہوتی ہے. یہ ہو رہا ہوتا. یہ حسین ابن علی کا قدم تھا جس نے جمعے کو جمعے کی جگہ روک دیا.
جتنے عمل ہوئے ہیں آپ پتہ لگا لیجئے، سارا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ جناب بلال نے مدینے میں اذان دینا ختم کر دی، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، سیریا چلے گئے تھے، شام میں رہنے لگے، اذان نہیں دوں گا قسم کھا لی۔ کیوں نہیں دیتے بھائی اذان؟ ابھی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اذان بھی رخصت ہو گئی، نماز بھی گئی۔ نہیں، جو اذان وہ دے رہے تھے رسول کی زندگی میں وہ نہیں دینے دے رہے ہیں۔ غدیر کے بعد سے رسول اللہ کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ شامل تھا، جو بلال دیتے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہو، انہوں نے کہا چھوڑو ہم نماز اذان ہی نہیں دیتے، چھٹی ملی، ختم ہو گئی بات۔ یہ نہیں تو اذان بھی نہیں، مؤذن رسول نے کہہ دیا۔ ایک صلوات بھیجنا محمد وعلیہ محمد۔ بھئی دیکھیں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے یہ باتیں کر دیتا ہوں کہ بھیا ہم لوگ مجلسوں میں بھی بات نہیں کریں تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، کہ جو یوٹیوب والے کہیں گے وہی سب لوگ یقین کریں گے کہ فلاں صاحب نے۔ آپ کو میں بہت سی مثالیں دے دوں گا۔ ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کو جھپٹ کے گرا دیا، مارا پیٹا دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بعد یہ پتہ چلا کہ وہی ہوتے ہی ہیں جو ان کو ماریں تو بھی رضی اللہ، پٹ جائیں تو بھی رضی اللہ، دونوں اپنا چل رہا ہے سلسلہ۔ یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو اس کردار کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، اہل بیت کو مانتا ہو تو پھر اس کی شان ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ مجمع، اسی لیے میں انفارمیشن ہی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو آج تابوت کی مجلس ہے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے تو اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ سے اشارہ کرتا چل رہا ہوں۔ یزید جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ شراب پیتا تھا۔ اچھا، شراب تو بعد میں بنی امیہ بنی عباس والے بھی پیتے تھے۔ بڑی مصیبت کیا ہے، آج بھی لوگ پیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو اپنی عورتوں کے بال کھلوا کے گھموا رہے ہیں ٹرمپ کے سامنے، یہ پیتے نہیں ہوں گے؟ یہ اس وقت بھی پیے بیٹھے ہوں گے جس وقت یہ سب ہو رہا ہوگا؟ شراب کیوں نہیں پیتے ہوں گے؟ یہ سب شراب پیتے ہیں۔ جوا کھیلنے کے لیے یہ باہر جاتے ہیں، یورپ تک میں جا کے جوا کھیلتے ہیں، سٹے میں پیسہ لگاتے ہیں، گھوڑوں میں پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ ان سے کیا امید کرتے ہیں؟ یہ سب ویسے ہی ہیں، ان سے کچھ نہیں۔ بات کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو پہلے ہو رہا تھا وہ سب دین کا حصہ بنتا چلا گیا، جس نے جو چاہا۔ رسول اللہ کے وقت میں یہ دو چیزیں ہوتی تھیں، میں حرام کرتا ہوں۔ ابھی میں یہاں پر اگر پرسن ان اتھارٹی ہو جاؤں اور بیٹھے بیٹھے کہوں کہ حضور کے وقت میں دو ہوتا تھا، میں نے حرام کر دیا ہے، اور مجمع مان لے، اور آج تک مان رہا ہے۔ مجمع نے جو اس وقت مانا تھا، آپ تاریخ جلال الدین سیوطی بزرگ سنی عالم، ان کی تاریخ الخلفاء ہے، الہ آباد یونیورسٹی میں بھی ہے۔ اب جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے جمع کر دی تھی، دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، ٹرانسلیشن اردو کا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، میں بتا دے رہا ہوں، نہیں تو پھر یونیورسٹی سے میں نکال لوں گا۔ اولیات یعنی خلفاء دکھی ہیں۔ اولیات کا مطلب جو انہوں نے پہلی بار شروع کی، پہلی بار جو کام کیا ہے وہ اس کی اولیات پہلے، پھر بعد میں فالو ہوا تو اولیات سب کی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ پولیس سے زیادہ شکایت نہ کیا کیجیے۔ دوسری خلافت میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے، تو پہلی بار وہ دیکھیے تاریخ اس میں جلال الدین سیوطی کی آپ کو مل جائے گا کہ کب ملا ہے۔ حضرت علی کے اولیات میں کہ آپ نے شاید کل ذکر کر قید خانہ بنوایا تھا، جس میں مورل کرائمز کرنے والے، اکنامک کرائم کرنے والے رکھے جاتے تھے، ریفارمیٹیو تھیوری آف پنشمنٹ کے تحت کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ آپ کی بھی اولیات موجود ہیں کہ کس نے کیا کیا، سب لوگوں کی اولیات موجود ہیں، مگر دین کا حصہ وہی ہیں جو حسین سے پہلے آئی ہیں۔ امام حسین کے بعد خلیفہ صاحب جو چاہے کریں، حاکم صاحب جو چاہے کریں، ان کا وہ ذاتی عمل ہے، وہ دین کا حصہ نہیں بن پاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں یہ ویسا ہی سوال ہے، اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ امیجن کر کے بتائیے، آپ امیجن کریے
کہ اس دنیا میں سورج ہوتا ہی نہیں تو کیا ہوتا؟ آپ کو اس لیے پتہ نہیں کہ سورج صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، پھر صبح نکلتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ زندگی ہی نہیں ہوتی اگر سورج نہ ہوتا، اللہ نے بنایا تھا۔ تو امام عالی مقام کی شان یہ تھی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ غور کیجئے، ایک ایسا آدمی، ایک میں نے کہا نا صحابی رسول نے دوسرے صحابی رسول کو، وہ بھی اس لیول کا صحابی ہے کہ بھائی اس کے لیے سارا زور لگا ہوا ہے کہ وہ ماموں ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو سب انکار کر دیں گے، ہمیں ایسے ماموں نہیں چاہیے، قاعدے والے ماموں ملے تو ٹھیک بھی ہے، مومنین کے ماموں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ جناب ام المومنین کے بھائی ہیں، تو ان کے ابا مومنین کے نانا ہیں، اور ان کی جو پر نانا تھے جن کو امیر المومنین نے بدر میں گردن اڑا دی تھی، وہ ان کے پر نانا ہیں۔ تمام مسلمانوں پر نانا ہوئے، حضرت علی نے وہاں پیٹ پاٹ کے سب کو بدر میں صاف کر دیا تھا، تو ماموں ہو گئے۔ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، ہند جگر خارہ جو کہلاتی ہیں، وہ مومنین کی نانی ہیں۔ کون کون تیار ہے نانی منانے کے لیے ان کو؟ سید الشہداء کا کلیجہ چبائے، ان کی انگلیاں کاٹ لے، اعضائے جسم کاٹے، گلے میں ہار بنا کے پہنے، اور یہ نانی ہو جائے۔ اب اگر زمانہ ایسا ہی ہو جائے تو بھائی پھر تو اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کا خالی ایک کارنامہ نہیں ہے۔ اور مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ قاعدے سے تو ہونا چاہیے کہ مجھ کو خود ہی سروے کر لینا چاہیے، سب کے پاس کاغذ قلم ہو، اور ہم کہیں یہ میرا سوال ہے، بعد میں آپ لوگ جمع کرتے جائیے گا، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کتنے لوگوں کو معلوم تھا، کتنوں کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن یہی جگہ ہے جہاں ہم بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ پہلا سال ہوا سن 61 ہجری، امام حسین کی شہادت ہے۔ سن 62 ہجری کا کوئی مہینہ ہے جس میں مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، گئے۔ اب جس کی شہرت ہوئی کہ وہ یزید تو بڑا بدنام ہے، بہت ہنگامہ کر رہا ہے، تو یزید کے سلسلے میں یہاں سے مدینے سے ایک ڈیلیگیشن چلا گیا پورا۔ اس نے بڑی خاطر مدارات کی، جیسے ڈیلیگیشن آتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے، کھلاؤ پلاؤ تاکہ اچھی رپورٹ جائے۔ اور جب سب ہو گیا تو وہ واپس آیا، مگر آ کے بھی اس نے بیعت توڑ دی کہ صاحب وہ شراب پیتا ہے، وہ ناچ گانے میں رہتا ہے، بندر کے ساتھ ریس کرتا ہے، یہ سب تعریفیں ہیں۔ ایسا آدمی، وہ تو حسین بیچ میں نہ آ جاتے تو اسی قسم کے خلیفہ اب تک ہو رہے ہوتے، ہم لوگ بھی بندروں کا ناچ دیکھ رہے ہوتے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ خلیفہ صاحب ایسے ہیں، اور اب ممبر سے کیا کہیں کہ کیا بات تھی، نہ اس کے لیے محرم رشتہ دار کی کوئی حیثیت ہے، نہ محرم کی کوئی حیثیت ہے۔ جن رشتہ داروں سے اللہ نے رشتے کو حرام قرار دیا ہے ان سے رشتہ قائم کرتا ہے۔ اشعار کیا پڑھتا تھا وہ؟ کاش میرے بدر کے مقتولین، جن کو حضرت علی نے صفایا کر دیا تھا، زندہ ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، تو نے بدلہ لے لیا۔ کس سے بدلہ لے لیا؟ محمد سے۔ نہ محمد پر کوئی وحی آتی تھی، سب اشعار ہیں، تو بری بری سے نکال دوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ محمد پر نہ کوئی وحی آتی تھی نہ فرشتہ، یہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کیا تھا۔ ہے عقیدہ، تمام مسلمان اس عقیدے کے آدمی کو قبول کرنے کو تیار ہیں، کہتا تھا۔ یہ تمام چیزیں، شراب پینا اگر دین احمدی میں جائز نہیں، یعنی رسول اللہ کے دین میں، بھئی آپ لوگ ادھر چلے آئیے پلیز، آ جائیں ادھر، آ جائیں، آگے آ جائیے، آگے بہت جگہ ہے ابھی، آپ آگے آ جائیں۔ ایک مجلس میں نے سنا تھا، مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جب مجمع سے کہا جاتا ہے آگے آ جائیے تو اس کی اکثریت وہیں جھوم کے رہ جاتی ہے، آگے بڑھتی نہیں۔ مطلب وہ تو وہ پیچھے آنے والے کو مجھے تو دکھ رہا ہے نا دقت جو آ رہی ہے۔ تو ابھی تو انجمن بھی نہیں آئی ہوگی، ہے نا؟ انجمن کو تو یہ ہوگا کہ جب مسائب وسائب پر شروع کریں تو ہم لوگ چلیں۔ اب میں تو کہتا ہوں مجھے تو ظفر عباس صاحب قبلہ سے سبق لینا چاہیے۔ دریا آباد میں یہی سب ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب نے مجلس شروع کی اور مصائب ہی سے شروع کر دی،
بھگدڑ مچ گئی کہ جب سب لوگ آگے بیٹھ گئے تو آپ نے پھر فضائل شروع کر دیا، ختم کہ آج تم لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں یہیں، ہے نا؟ الگ الگ باتیں. مومنین بھی اکثر یہ حرکتیں کرتے ہیں. اب وہ تو نوحہ پڑھ رہا ہے، سب لوگ گھر چلے گئے. ابھی وہ نوحہ بھی امام حسینی کا پڑھ رہا ہے اور یہ مجلس بھی امام حسینی کی ہو رہی ہے. کوئی آپ الگ سے ٹیم نہیں ہے کہ اب چلو ہمارا کام شروع ہوا، تو یہ نہیں. تو کہنا یہ نا کہ وہ اس کے اشعار دین احمدی میں جائز نہیں تو دین مسیح پر ہو کے شراب پی لو، یہ تمام اس طرح کے اشعار ہیں جن کی تفصیلات بھی کا بھی موقع نہیں ہے. اس آدمی نے جب یہ مجمع نے بغاوت کر دی. مگر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میرا اعتراض نہیں ہے. اس پورے اس کے جو چارج شیٹ ہے اس کی یزید کی، مدینے والوں نے تیار کی ہے. نہ کہیں قتل حسین ہے، نہ کہیں اہل حرم کی اسیری ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی بات ہے. شراب زیادہ خراب چیز تھی کہ جناب زینب کی چادر چھین لینا زیادہ خراب تھی. ابھی تو گویا اس کا مطلب ہے مدینہ اس قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ عظمت رسول، عظمت اہل بیت کو پہچانے. کون سی چیز زیادہ ہے خطرناک؟ حسین کا سر نوکے نیزہ پر گھمائے جانا زیادہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا بندر سے ریس کر رہا ہے؟ ہوگا، ہزاروں آدمی پاگل ہو جاتے ہیں، وہی پاگل ہو گیا تھا. لیکن آپ کی نگاہ میں کس چیز کی کیا قیمت ہے؟ نہیں ہے. مگر اگر مل جائے تو بتا دیجیے گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا. ایسی بات نہیں کہ میں یہ نہیں کرتا. لیکن انہوں نے یہ بنایا نہیں، یہ اپنا اسٹینڈ نہیں بنایا. اب جب یزید کو بھلا وہ برداشت کر لے، جب وہ حسین کا انکار بیعت نہیں برداشت کر سکتا تو اس کو کیسے برداشت کر لے؟ سب اس نے پھر طے کر لیا اور بھیجا اپنے آدمی کو. تو بڑا خطرناک تھا آدمی تھا، شاید بسر تھا کیا تھا، جو گوریلا وار کا وہ تھا، جب چاہے کروا دے. لوگوں کے ماؤں کی گود میں ان کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا. اس کی حالت یہ تھی. وہ مدینہ آیا یزید کے اس فرمان کے ساتھ آیا. مدینہ کون سی جگہ ہے؟ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، صحابیات ہیں، کچھ شہید دنیا سے رخصت ہو گئیں، کچھ موجود ہیں. یہ یعنی مقدس شہر ہے. آپ جاتے ہیں، ساری دنیا میں آپ مسافر ہوں تو آپ کی نماز قصر ہے، مدینے میں نہیں ہے، پوری پڑی ہے. یعنی اس کی کوئی ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. مگر کیا ہوا کہ اس نے کہا قابو پا لینا تو 3 دن تک مدینہ مباح ہے، جو چاہے کرو. نادر شاہ نے دلی پہ قبضہ کیا ہے، نادر شاہ درانی نے. یہ رسول اللہ کا مدینہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. فوجیوں کے گھوڑے بندھے رہے، پیشاب کرتے رہے. آپ سوچیے یہ عظمت ہے. وہ کوئی آج سانس لینے کو تیار نہیں ہے. ارے اسی بات پر یزید پر لعنت بھیجو، بلکہ اس پورے سلسلے پر لعنت بھیجو جو یزید کو لایا ہے. نہ وہ ہوتا نہ یزید آتا. تو اب کیسے آیا؟ رسول اللہ کی پوری مسجد، یعنی وہ گھوڑے بندھے پیشاب کر رہے ہیں، قبر رسول برابر میں ہے. ارے بھئی اپنے والوں کو نہیں دیکھ لو کہ اپنے رسول اللہ ہی کو دیکھ لو، چھٹی کرو. اور بھی قبریں ہیں. ایسے موقع کے اوپر یہ بتائیے کہ جس نے بیعت اس شرط پر کی کہ ہم یزید کے غلام ہیں، ہمارا مال یزید کا ہے، چاہے ہمیں چھوڑ دے یا نہیں، یہ بیعت کی شرطیں ہیں. اور بیعت کی شرطوں کے ساتھ پھر لگی ہوئی ہے. کہا تھا 3 دن کے لیے مدینہ مباح ہے. وہاں کی عورتیں کون لوگ ہوں گی؟ صحابیات ہوں گی یا ان کی اولادیں ہوں گی؟ ان کے ساتھ بدکاری کی گئی جس سے شاید 10,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے مدینے میں. 10,000. اور لوگوں نے بیعت کی. جناب ام سلمہ کے فرزند یا پوتے تھے، نام میں ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے اس پر انکار کیا تو قتل کر دیے گئے تھے کہ ہم یزید کے غلام ہیں. کہ میں تو بیعت نہیں کروں گا، قتل کر دیے گئے. بس اس کو ڈر کس سے تھا؟ اس نے کہا تھا علی ابن الحسین یا بنی ہاشم سے بیعت کا سوال نہ کرنا. اس کو معلوم تھا کہ ایک بار کیا ہو چکا ہے.
باقی سب نے بیعت اسی طرح کی یا مار ڈالے گئے. اس طرح کی حرکتیں ہوئیں. عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں قبضہ کر لیا تھا، وہ اپنے کو محفوظ سمجھ رہے تھے، 6 سال تک قابض رہے، آخر میں وہیں قتل کیے گئے. لاش لٹکا دی گئی، مہینوں لٹکی رہی، اور برہنہ لاش لٹکی رہی. آپ اندازہ سمجھ لیجیے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر معمولی آدمی نہیں تھے، ام المومنین کے بھانجے تھے، جناب زبیر کے بیٹے تھے، تمام صفات تھیں. یہ بتائیے اس نے 3 کام کیے، 3.5 سال اسی اگلے سال دنیا سے رخصت ہو گیا. اب ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت کہاں ہے وہ. باقی مسلمانوں کے اعتبار سے تو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. اللہ سب کو معاف کر دے گا سوائے اس مجمع کے. ہم لوگ پکڑے جائیں گے، ہم لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہے. باقی سب کو معاف کر دے گا اللہ. تم ہو جاؤ، تم بھی جاؤ، تم ہو چلو تم بھی جاؤ. پتہ نہیں کون سی جنت ہے جس میں دشمنان محمد و آل محمد جمع ہوں. ارے ایسی بھی کیسی کون سی جنت ہے جس جنت کے اندر یہ اصول بن جائے کہ سب جمع ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر پر ہمارے دشمن، ہمارے قاتل قابض ہو جائیں تو لعنت ہے اس گھر پر، ہم رہیں گے ہی نہیں، چھوڑ دیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے باپ کا قاتل بیٹھا ہو، ہمارے بزرگوں کا قاتل بیٹھا ہوا ہو، وہ جنت جس میں شبر بھی گھوم رہا ہو، جس میں خولی بھی ٹہل رہا ہو، عمر ابن سعد بھی پہنچ گیا ہو، یزید بھی اپنا گلچھرے اڑا رہا ہو، وہ جنت ہے ہمارے لیے. جنت کیسی؟ اس سے اچھا چلو جہنم میں جلا جائے، یہی کیا جائے. تسکین تو ہو جائے گی ہم کو کہ ہم کسی محبت کی بنیاد پر. ہمارے ایک دوست اچھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے مضبوط معاملہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پالنے والے ہم نے تیرے محبوں کی وجہ سے بہت ذلت دنیا میں اٹھائی ہے. کیا اب تو یہ بھی چاہتا ہے کہ قیامت میں بھی ذلیل ہو جائیں ان کے سامنے؟ نہ ہمارے پاس اعمال ہیں قاعدے کے جو قبول ہو جائیں، نہ ہمارے پاس وہ نیکی ہے، وہ کردار ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے اہل بیت سے ویسی محبت نہیں کر سکے تو ایک بات بالکل پکی ہے کہ ان کے دشمنوں سے ہم نے ویسی دشمنی کی ہے جیسی تو چاہتا ہے. ہم ان کے دشمن ہیں. ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے اعتبار سے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا کوئی کچھ ہو ہمیں یہ کچھ نہیں ہے اعتراض ہے. جس کا جو جی چاہے بن جائے ہمیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری اس میں ذرا سی ملاوٹ نہیں ہے. ہماری اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے بارے میں، فاطمہ زہرا کے دشمنوں کے بارے میں ہمارا کوئی سافٹ کارنر ذرا سا نہیں ہے، اتنا سا نہیں ہے سافٹ کارنر. ہوا کرے کسی نے؟ آپ بتائیے، رسول اللہ کی بیٹی بیٹھی رو رہی ہے اپنے گھر میں، کیسے لوگ تھے؟ ہمارے تو پڑوسی مسلمان اتفاق سے نہیں ہیں، سندھی ہیں، ان کے گھر میں موت ہو گئی تو ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے، چلے بھی جاتے تھے وقت پر، لیکن ہم نے کبھی جا کے ان سے نہیں کہا کہ اتنا نہ رو، ہم کو نیند نہیں آ رہی. معصوم عالم سے کہا جا رہا ہے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمارا کام جو ہے حرج ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ نہیں گئے، پتہ نہیں کون چلا گیا دنیا سے. ارے تمہارے کام میں حرج ہو رہا ہے، تمہیں کام کرنا ہی نہیں چاہیے، بیٹھ کر رسول اللہ کو رو. تم کیا کام کر رہے ہو؟ فاطمہ، میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا جناب حمزہ کی شہادت پر جب رسول کو یہ غم ہوا تو اہل مدینہ سب صحابہ تھے، 70 شہید تھے وہاں، سب کے گھر کی عورتیں یہاں کی جناب حمزہ کو رونے لگیں اور رسول نے کہا اللہ ان آوازوں پر رحم کریں. ارے کم سے کم رسول کے اٹھنے پر فاطمہ زہرا کے پاس آ جاتے اور رونے لگتے. عورتیں آ جاتی ہیں کہ ہم ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، کام میں حرج ہو رہا ہے. یہ پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیں، پیڑ کاٹ ڈالو، یہ حرج ہو رہا ہے. اب بتائیے ہم ذرا سا بھی سافٹ کارنر لگانا چاہیں نہیں لگا سکتے؟ نہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی سوال ہی نہیں. ہمارا تو سیدھا اسٹینڈ یہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم تو ان سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ کا کہہ رہا ہے. کہہ دیجئے ان سے کہ ہمارے
قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ہم مودت اختیار کرتے ہیں اور مودت کا تقاضا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوست کے بھی دوست رہو دشمن کے بھی دوست رہو. ہاں امیر المومنین نے فرما دیا جو ہمارا دوست ہے اگر تم اس کے دوست ہو تو ہمارے بھی دوست ہو, اور جو ہمارا دشمن ہے تو پھر تم اس کے دوست ہو تو پھر ہمارے دوست نہیں ہو. ختم ہو گیا. یہ تو ایک اصول ہے عام جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی جائے کہ خاصان خدا کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پورا نظام ہے جس کو امام علی مقام نے کربلا میں بچایا, مگر بچایا تو کس طرح بچایا؟ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی آپ نے پیش فرمائی کہ کن کن لوگوں کو بھیجا. یعنی اہل اپنے تمام رشتہ دار, اعزاء, اقربا, دوست سب جمع ہو گئے, کربلا پہنچ گئے. کتنا آسان تھا. ارے بیعت کر لیتے, یہاں کی گورنری, وہاں کی زمین, یہاں کا یہ موج ہوتا, ختم ہو گئی, جب چھٹی ملی. مگر یہ ہوتا تو آج دین نہیں ہوتا, آج اسلام نہیں ہوتا, آج قرآن نہیں ہوتا, آج نماز نہیں ہوتی, آج حج نہیں ہوتا. یہ جتنا کچھ باقی ہے الٹا سیدھا ہی صحیح سب حسین ابن علی کا احسان ہے جس کی وجہ سے باقی ہے. کربلا میں آپ نے اتنا بڑا احسان کیا اور اس کے لیے آپ نے یہ بات برداشت کی. جب لوگ کہتے تھے ان بیویوں کو نہیں لے جائیے تو کہتے تھے نہیں, اللہ چاہتے, یہ خطرہ ہے آپ کو کہ اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ قید کی جائیں اور در بدر پھرائی جائیں. اللہ یہی دیکھنا چاہ رہا ہے. آپ بتائیے تو پھر معمولی بات تو نہیں تھی کہ آپ اب کس کو در بدر پھرانے کے لیے ہیں؟ جناب زینب کی شان کیا ہے؟ جناب زینب ثانیہ زہرا کہلاتی ہیں, دوسری زہرا. اور جناب زہرا کی شان کیا ہے؟ یہ تو امام حسین نے برداشت کر لیا. بلکہ ہمارے یہاں تو عالم زر وہ ہے کہ جس وقت اللہ نے عہد لیا ہے اپنے خاص بندوں سے, تب سے لیا ہے. تو جس وقت عہد لیا ہے اور امام حسین کی سلسلے میں بات آئی, رسول اللہ کے پاس سامنے آئی کہ تمہاری اولاد قتل کر دی جائے گی, تو رسول اللہ کھڑے تھے, یعنی نور پیغمبر موجود تھا. امام حسین نے کہا کہ نانا وعدہ کر لیجیے, جوان بیٹا شہید ہو جائے گا, نانا وعدہ کر لیجیے, نانا وعدہ کر لیجیے. یہ ہوتا رہا. آخر میں یہ بات آئی کہ تمہاری عورتیں, تمہاری ماں بہنیں بے مقنع و چادر پھرائی جائیں گی ان کی. تو وہاں کہا جاتا ہے, میرے پاس ہے دلیل مل جائے گی مجھے, ہے کہ تادیر نور حسین خاموش کھڑا رہا. بہت دیر تک نور حسین خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا. تو نور امام زین العابدین علی ابن حسین نے آواز دی, بابا آپ وعدہ کر لیجئے, میں ہوں, میں آپ کی طرف سے یہ ظلم سہ لوں گا کہ آپ نہ وعدہ کیجئے, آپ کا سر نو کے نیزہ پر آ جائے گا, مگر میں ہوں گا کہ پھوپھی میری بے مقنع و چادر موجود ہوگی. اب آپ بتائیے کتنی بڑی خدمت تھی. یہ سلسلہ وار ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آسان ہے یہاں تو کہہ دینا کچھ کسی کام کے لیے. ایک منزل وہ آئی جس وقت آپ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی روز عاشورہ بھی یہی آپ کو ملتا ہے کہ جب عالم ہوا تھا اور آپ کی شہادت کے بعد, اور یہ تمام چیزیں ہیں. اور واقعہ ہے جس سے آپ دیکھیں کہ اس کی شان کیا ہے. برداشت کیا امام زین العابدین نے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ آسان بات نہیں تھی. شام کا دربار ہو, کوفے کا دربار, کوفے کا بازار, پورا راستہ, اور بے ادبیاں ہو رہی ہیں, نو کے نیزہ پر امام کا سر ہے. اسی لیے جس وقت آپ مدینے میں یہ سنتے ہیں کہ جناب منہال جو آپ کے مخصوص صحابی تھے, جناب منہال کے لیے آپ کو ملتا ہے, گزرے تھے امام کے گھر کے قریب سے گزرے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا تھا, آپ کے سامنے ہی آیا تھا. امام جلدی وضو نہیں کر پاتے تھے. جب پانی آتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ پانی آپ کے آنسوؤں سے مل کے مضاف ہو جاتا تھا, مکسڈ واٹر ہو جاتا تھا.
تو دوسرا پانی لا کے رکھا جاتا تھا. کس پانی کو بتائیے، پانی آپ کے پاس آیا، مولا وضو کر لیجئے. کبھی مولا کو اس میں علی اصغر دکھائی پڑتا ہو، کبھی اس میں عباس کے کٹے ہوئے بازو دکھائی پڑتے ہو، کبھی سکینہ ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے دکھائی دیتی ہوگی. آسان ہے جناب امام زین العابدین کے لیے کہ وہ برداشت کر لیں. بس ایک مرتبہ پانی پھینک دیا گیا، اوپری منزل تھی، تو وہ جیسے نابدان ہوتے ہیں پانی پھینکنے والے، اس پر سے پانی گرنے لگا. آپ کے اوپر بھی ہوگا تو آپ یہی کریں گے. تو جناب منہال نے اپنی لباس کو سنبھال لیا، کنارے ہو گئے. اب وہ کنیز کو برا لگ گیا. کنیز پہچانتی، کہا منہال یہ تم نے کیا کیا؟ منہال یہ تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی میں جناب منہال نے سنا، کہا بی بی ہم نے سمجھا شاید پانی پتہ نہیں کیسا ہو، طاہر نہ ہو، میں نکلا ہوا ہوں، اس لیے میں نے کہا یہ پانی ایسا نہیں ہے. اس وقت تمہارے امام کے اتنے آنسو مل گئے ہیں، اتنے آنسو مل گئے ہیں تمہارے امام کے کہ پانی اس قابل نہیں رہ گیا کہ اس سے وضو ہو، اس لیے پھینکا جا رہا ہے. منہال کو لگا کہ میں چلوں اپنے مولا کے پاس، اور مولا کے پاس چل کر کے آپ سے تعزیت پیش کروں. چاہنے والا ہے. امام کو اطلاع دی گئی، منہال آیا. کیا کہتا وہ آپ بتائیے، اس کے علاوہ کیا کہتے؟ مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ پہلی بات یہی ہے نا، بہت دن ہو گئے. امام ابھی انہوں نے پڑھا تھا. دیکھیے ہم اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے. کبھی مرثیوں میں 40 سال آ جاتا ہے، کبھی 35 سال، کبھی 34 سال. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے اور سن 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. تو 34 تو پورے ہو ہی گئے، 35واں لگ گیا. تو دونوں ہی 34 بھی صحیح ہے، 35 بھی صحیح ہے. اور اگر 40 بھی کہہ دیا جائے تو ایسا کیا ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر کہ یہ یوں سے یوں، یہ لفظ ایسے ہو گیا ہو، ویسے ہو گیا. وہ ابھی وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کہہ دوں میں بھی کہ ایک عالم دین نے پڑھا کہ وہ جو روایت یہ ہے یہ غلط ہے. روایت یہ ہے کہ مرد مردوں کا ماتم کریں گے، جبرائیل نے کہا عورتیں عورتوں کا ماتم کریں گی، بچے بچوں کا، اور جو بزرگ ہیں بوڑھے ہیں وہ بوڑھوں کا. امام حسین کی شہادت پر تو ایسا تو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. محاورے کا استعمال اور ہوتا ہے اور اس سے مقصد کچھ اور ہوتا ہے. راستے میں ہزاروں ظلم ہوئے، گن کے بتائیے کون کون سے، کاؤنٹنگ کریے. ہو سکتا ہے 2500 ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے 1000 ہوئے ہوں. آپ کاؤنٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ایک محاورہ دے رہا ہے کہ پوری قوم جو ہے اس کے بچے بوڑھے جوان عورتیں سب ماتم کر رہی ہیں اہل بیت کا. اب جیسا موقع آ گیا بھئی حضرت علی اکبر کی شہادت کا موقع بیان ہونے لگا تو بڈھے اپنا باندھ کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہمیں نہیں رونا، اب جوانوں کو رونا ہے. حضرت علی اصغر کا بیان شروع ہوا تو بچے بلائے جانے لگے کہ تم کیا بے وقوفی کی بات ہے. یہ اپنی طرح سوچنے. اچھا آپ، میں بہت دست بستہ اگر کسی کو ناگوار ہو جائے کسی، میں مولویوں کو تو روتے دیکھتا ہی نہیں، نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو. ارے وہ کسی عمر کے تو ہیں. آپ کی عمر اس وقت مان لیجئے 55 سال ہے، تو چلیے آپ 55 سال والے شہید کو رو کے دکھائیے. اب تو روتے ہی نہیں. اگر روتے بھی تو خالی اپنی مجلس میں بیٹھ کے رو لیتے ہیں. ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ رونا چاہیے، وہ ایک آنسو یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. آپ میں اتنی قساوت پیدا ہو جاتی ہے کہ رونے کا نام ہی نہیں لیتے آپ. ارے سوز پر رو کے دکھائیے. جب نوحہ پڑھا جا رہا ہو تو رو کے دکھائیے جذباتی طور پر، تو معلوم ہو جائے کہ ہاں محبت ہے آپ کو. یہ مجمع رونے لگا تھا. ابھی ہم نے مصائب باقاعدہ شروع بھی نہیں کیے تھے کہ مجمع بے قرار ہو گیا، رونے لگا. کسی مولانا سے کوئی رلوا دیجیے، میں جان جاؤں. یہ ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکا دکا، لیکن عام طور پر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. پھر دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اور ویسا. ارے یار ہمارے اوپر تو اتنے دشمن پہلے ہی سے لگے، تم کیوں دشمنی میں کود پڑے ہو؟ ہمارے پاس یوں ہی اتنے دشمن لگے ہوئے ہیں جن کا ہم جواب دے رہے ہیں. اب کہاں سے آ گئے ان میں کود پڑے؟ یوں سے نہیں تھا، ویسے نہیں کہا تھا. یہ بتائیے
کربلا کا واقعہ آپ تک کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ دشمنوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے. دشمنوں کی روایت قبول کرنا چاہیے، بھائی نہ کریں تو کیا کریں. وہ شام میں جو بیان کیا جا رہا ہے، ابن زیاد کے دربار میں جو بیان کیا جا رہا ہے، راستے میں جو بیان کیا جا رہا ہے، وہی تو آپ تک آ رہا ہے. تو جب اس طرح حمید ابن مسلم جو بیان کر رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہوا، دشمن کی روایت کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں صحیح نہ ہو. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں، جناب زینب جو تھیں، حمید ابن مسلم کی روایت عام طور پر پڑھی جا رہی ہے نا کہ بار بار خیمے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، خیمہ جل رہا ہے، جاتی تھیں اور نکل آتی تھی دھواں آگ سب. عصر عاشور جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو جب آپ جانے لگیں تو حمید کہتا میں یعنی وہ اٹینٹو ہو گیا کہ ان کی کوئی قیمتی چیز اس میں رہ گئی ہے. اس کے بعد دیکھیے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اندر گئیں اور امام زین العابدین کو اپنی پیٹھ پر لاد کے باہر نکلیں. اب آپ اس کو بھی غلط ثابت کر دیں گے، کیسے لا سکتی ہیں؟ جب امام حسین 18 سال کے علی اکبر کا لاشا اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے، اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے، تو وہ 24 سال کے یا 22 سال کے جوان کو کیسے پیٹھ پر لاد لائیں؟ وہ تو ایک خاتون تھیں. امام حسین تو امام منفوس من اللہ ہیں. اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا. اگر مصائب سمجھنا ہے تو دل اور قلب کو اس قابل بنائیے کہ وہاں تک یہ بات اثر انداز ہو. گڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک بات پڑھی جا رہی ہے سینکڑوں سال سے اور علماء نے اس کو باور کیا ہے تو وہ صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ پڑھیے. آپ نے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیے ضرور، لیکن یہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں یہی سوال نہ ہو، یہ مر گئے، منکر و نکیر پہنچے قبر میں، بھائی تم سے بات نہیں، دین کی بات نہیں ہوگی، اسی روایت کی بات کر لو. جو تم نے کہا تھا غلط ہے، ثابت کرو غلط ہے. ان کو صبح سے شام ہو جائے گی، میدان محشر کی صبح ہو جائے گی، ثابت نہ کر پائیں گے. اور اگر تم نے وہ ثابت کیا یہ تم نے پڑھا تھا، اس کو ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے، جو تم پڑھا کرتے تھے مجلسوں میں، اسے ثابت کر دو. تو اس لیے دیکھیے ان چیزوں، جذباتی طور پر آپ کو بہت سی چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اس کی بنیاد پر. اس لیے تو وہ میں نے کہا نا وہی چیز ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ کچھ بات سامنے آ جاتی. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ دیکھیں مدینے پہنچ کر کے بھی اس پیغام کو عام کیا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، ورنہ آپ کے پاس بھی نہ ہوتا. پھر ایک آپ کو ادارہ دیا، ایک انسٹیٹیوشن آپ کو دیا ہے مجلس کا. یہ مجلس جو ہوتی ہے اس کے فارمیٹ ہیں، نوحہ پڑھنا، جلوس نکالنا، تبرکات ہیں، جھولا جناب علی اصغر کا رکھا ہوا ہے، علامت ہے، علم لگا ہوا ہے، علم میں مشکیزہ بندھا ہوا ہے. یہ سب ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ قربانی حسین کے جتنے پہلو ہیں سب کی طرف آپ کی نظر جائے، ہے نا. یہ فطری بات ہے کہ سب کی طرف نگاہ کا جانا بہت ضروری ہے. یہ بتایا. یہ امام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا جو ہمیں کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں، بلکہ آپ نے تو شام میں ہی مجلس برپا کر دی. شام کے میں مجلس برپا کرنے کے بعد آپ جہاں جہاں سے گزرے، شام کے بازار میں آپ کی زبردست تقریر موجود ہے جس میں یزید کی کچھ ایک نہیں چلی اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ رو نہیں رہے تھے، دھاڑے. جس وقت آپ نے مسجد کے اندر تقریر فرمائی ہے کہ کون، جس میں میں کون ہوں، جناب امام زین العابدین، اس وقت بھی گریہ و بکا کا طوفان تھا. اور یزید اس نے اس آدمی سے کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ان کو میں نے بھیجا، تمہیں نے کہا تھا بھیجیے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. امام جناب نے کہا تھا امام زین العابدین نے کہ یزید اگر کہے تو میں بھی اس لکڑی پر سے بیٹھ کے کچھ کہہ دوں. ممبر نہیں کہا ہے، تم ممبر وہی ہوتا ہے جس پر مدح محمد و آل محمد ہوتی ہے. کوئی لکڑی کا زینہ بنا دے گا تو ممبر تھوڑی ہو جائے گا. آپ گئے اور آپ نے تقریر فرمائی، پوری ہے، گریہ و بکا کا طوفان ہو گیا. آخر میں اس نے اذان دی، اذان پر بھی روک کر کے آپ نے یزید کو مخاطب کیا
کہ تیرے جد تھے رسول اللہ کے، میرے تھے، یہ بیویاں جو اسیر ہیں یہ کون ہیں، یہ رسول اللہ سے کیا رشتہ رکھتی ہیں، اس کے تو مصیبت ہو گئی۔ تو جب اس نے کہا کہ اذان تو خیر رک گئی تھی، اس نے مؤذن کی سمجھ میں آ گیا۔ مؤذن نے کہا یزید یہ جو کہہ رہا ہے آدمی یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہاں؟ تو کہا بھی تو نے ایسا کیا کیوں؟ رسول اللہ کے خاندان کو اس طرح تو نے کیوں کیا؟ تو اب جو ظالموں کا تو ایک ہی مزاج ہوتا ہے، قتل کر دو۔ مؤذن قتل ہو گیا، اسی وقت مؤذن کو قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ماحول تھا۔ لیکن جب امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچ گئے تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ معاملہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے آپ کی مجلس کا بڑا اہتمام ہے، یہ قالین بچھا ہے، جازمیں ہیں، لائٹ لگی ہے، پنکھے چل رہے ہیں۔ امام زین العابدین کی مجلس کا ایک عجیب انداز ہوتا تھا۔ حضرت کی مجلس یوں برپا ہوتی تھی کہ آپ بازار کی طرف سے نکلے، بعض اوقات چوک ہو جاتی تھی، تمام دکانیں لگی، سب بیچنے باچنے میں لگے، گوشت بک رہا ہے اور سب قصاب ہیں، وہ جیسے ہی ادھر گئے اور بڑھے تو وہ لوگ فوراً کپڑا پر ڈال دیتے تھے گوشت پر، کبھی آ جائیں گے ادھر۔ مگر کوئی چوک گیا، حضرت کے قریب گئے، اس سے پوچھتے تھے بھائی تو نے جانور کو ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا؟ اچھا ہمارے یہاں آج بھی قربانی کے جانور کو 3 بار پانی پلایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ایسا ذبح کر دیا جاتا، ہم مسلمان ہی کرتے ہیں۔ کہا یا ابن رسول اللہ ہم تو آپ کے جد کے دین پر ہیں، ہم ایسا کبھی کرتے ہی نہیں کہ بغیر اس کے قربانی کر دیں، بغیر اس کے جانور ذبح کر دیں۔ تو کہا کہ جب تو نے ذبح کیا تھا تو چھری تیز کر لی تھی؟ چھری تیز کر لی تھی؟ کہا مولا یہ حکم ہے چھری تیز کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا جب جانور کو ذبح کیا تھا تو دوسرے جانور کے سامنے تو نہیں ذبح کیا تھا؟ بس جب اس منزل پر آئے تو وہ پھر اس نے کہا یہی۔ اب آپ کی مجلس ہے، یہ تمہید تھی، اب آپ کربلا کا رخ کرتے تھے، بستر چادر نہیں ہے، منبر نہیں ہے، مگر امام زین العابدین جیسا ذاکر موجود ہے، اور اپنے بابا کو مخاطب کرتے تھے، بابا جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلا دیا جاتا، مگر آپ کو جب ذبح کیا گیا تو کیا عالم تھا؟ الاتش کیا۔ آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ چھری تیز کی جاتی ہے، آپ کے قاتل نے چھری کو کند کیا تھا تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف ہو، کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا جانور ذبح کیا جاتا ہے، دوسرا جانور کو کتنا شعور ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جانور کا شعور اتنا نہیں ہوتا۔ میں کہا جب آپ کی گردن پر چھری چل رہی تھی تو میری پھوپھی سامنے ہی کھڑی تھی۔ جناب زینب کے لیے فرمایا میری پھوپھی زینب اولیاء مقام سامنے تھی اور فریاد کر رہی تھی پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ کتنی بڑی مصیبت تھی جو امام علی مقام کے اوپر گزرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ آپ کی وہ مجلس تھی جو ہوتی، آپ کہیں جاتے نہیں تھے خوشی کی طرف۔ اچھا ایک بات فطری سوچ لیجئے کہ میں کہتا ہوں کیا جاتے کہیں، اس قابل آدمی کی طبیعت نہیں رہ جاتی، اس کا مزاج نہیں رہ جاتا کہ جا سکے کہیں کسی تقریب میں خوش ہو سکے، تو آپ نہیں جاتے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں چلے آئیے ایک خوشی کی تقریب ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، تصویر آپ کے سامنے آئی نہیں، نہ میرے پاس وہ زبان ہے، نہ میرے پاس وہ جذبات ہیں، نہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، اس کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، آوازیں بلند ہو گئیں، آپ متاثر ہو گئے۔ ایک ایسا آدمی جس نے یہ پورا منظر دیکھا ہے، جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا ہے اور امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا، اور جناب زینب نے آپ کے چہرے پر نظر کی
اور نظر کرنے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا میرے لال یہ تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، لگتا یہ ہے کہ جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے، قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، تمہارا کیا عالم۔ تو انہوں نے کیا کہا، پھوپھی اماں انہوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر دیے اور یہ میرے بابا کا لاشا پڑا ہے، خالی بابا کا لاشا نہیں ہے، امام مظلوم کا لاشا ہے، اور ایک امام مظلوم امام صابر موجود ہے جو دفن نہیں کر پا رہا ہے۔ جس وقت بیویوں نے اپنے کو گرایا اور وہاں تک آئیں، اس وقت تو امام زین العابدین سے روایت ہے کہ امام جناب زینب اس کا ایک طریقے سے لاشے کا طواف کر رہی تھیں امام حسین کا کہ لاشے کا، تو کہا کہ میں نے کہا پھوپھی اماں کیا ہے، یہ تو بابا کا لاشا ہے۔ کہا میرے لال میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب حسین شہید ہو جائے تو تم اس کا میری طرف سے بوسہ لے لینا، میری طرف سے اس کا بوسہ لے۔ میرے لال تیرے بابا کا لاشا اتنا زخمی ہے کہ کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں کہ بوسہ اس طرح لیا کہ جہاں پر خنجر چلا تو وہیں آپ نے لب رکھ دیے اور ارشاد فرمایا اللہم ھذا تقبل قربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ شان تھی جناب زینب کی، مگر بیٹے نے یہ دیکھا ہے یہ بیٹا اگر کہیں کیا اس کے لیے خوشی کا موقع ہے، وہ تو امام نے عبادت میں اپنے کو لگا دیا، ورنہ ایسا آدمی تو میں سمجھتا ہوں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد بس چند منٹ آپ کو زحمت دینا مقصود ہے، اور اس سے پہلے میں آپ حضرات سے التماس یہ کروں گا کہ سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت فرما کے اس مجلس کو جن جن لوگوں نے خطاب فرمایا ہے، جو مومنین کبھی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ہم نہیں ہیں، ان سب کے لیے آپ ایصال ثواب کر دیں تاکہ ان جو لوگ اپنا عمل خیر کر گئے ہیں ان کو اجر ملتا رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ بس اس منزل تک آ گئے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا چلوں بات کو ختم کرتے وقت کہ تو مجلس میں تشریف نہیں لے جاتے کہ سوائے غم کی مجلس کے کوئی خوشی کا مقام ہو نہیں جاتے، اور ایسا آدمی جا بھی نہیں سکتا۔ اب کوئی ہے شاید زہری کے لیے ملتا ہے، مشہور شخص تھا، محدث تھے، ان کے یہاں کوئی خوشی کی تقریب تھی، انہوں نے کہا مولا آپ ہی کا، میں تو خوشی کی تقریب میں جاتا ہی نہیں۔ کہا اچھا ایسا کریے کہ میں آپ کے بابا کی مجلس کروں گا، اب آپ آ جائیے۔ کہا ٹھیک۔ جب مجلس برپا ہوئی تو امام تشریف لے گئے، اور جب امام تشریف لے گئے تو اس نے لے جا کے صدر محفل میں، بھئی کوئی خاص ابھی عالم دین آ جائے تو آپ یہاں یہ والی بات ہوتی ہے، تو امام سے بڑا کون ہوگا، انہی کے بابا کی مجلس ہے، بٹھلا دیا گیا۔ بٹھلانے کے بعد مجلس پورے شباب پر، اب جہاں پر آپ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی جو ہم کو بتایا گیا، جو ہمارے دل میں اتری ہوئی بات ہے، آپ نے دیکھی نہیں۔ اگر امام زمانہ کو یہاں دیکھ لیں آپ تو آنسو روک سکتے ہیں؟ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، تصور ہے خالی، حضرت کو نہیں دیکھا۔ اگر ابھی یہ پکا بیٹھ جائے کہ معصومہ آ گئی پھر تو آفت ہو جائے۔ معصومہ عالم کے آ جانے کے بعد نہ پڑھنے والے کے پاس پڑھنے کی طاقت رہ جائے گی، نہ سننے والے کے پاس سننے کی طاقت رہ جائے گی۔ رسول اللہ آ گئے، حضرت علی آ گئے، مشکل ہے۔ تو جب دیکھا اس نے کہ ایک ہنگامہ ہے، گریہ ہو رہا ہے، تو دیکھا امام نہیں ہے۔ اب جو دزر وزر دوڑائی تو جہاں لوگوں نے اپنی نالین جوتیاں اتاری تھیں وہاں امام بیٹھے ہوئے تھے۔ دوڑ کے بھاگ کے گیا، فرزند رسول وہاں کہاں، آپ کی تو یہ جگہ ہے، آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے؟ ارشاد میں تمہاری اس مجلس میں جو نورانی شخصیتیں بیٹھی ہیں، سید سجاد کی یہی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا۔ اب بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج شہادت کی تاریخ ہے،
شب شہادت ہے، پہلا جنازہ ہے اہل بیت میں جو اس شان سے مدینے میں اٹھا ہے جس کا جواب نہیں ملتا۔ پہلا جنازہ۔ رسول اللہ کے جنازے میں کتنے آدمی تھے؟ شاید 16 یا 17 جوڑ لیجئے رسول اللہ کے جنازے۔ جناب فاطمہ کا جنازہ جو تھا رات میں دفن کر دیا گیا، آپ کی وصیت کے مطابق، یہ نہ آئیں وہ نہ آئیں، وہ سب کی تفصیل آپ نے دے دی۔ اچھا کیسے آ نہیں پائے؟ ارے اگر معصومہ نے طے کر لیا تھا یہ نہ آئیں تو ان کے باپ دادا بھی الٹے کھڑے ہو جاتے تو نہیں آ سکتے تھے۔ شان ہے ان کی، جو فیصلہ کر لیں۔ نہیں آئے۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، خود ہی وصیت کر دی تھی، بھئی 2 آدمی تم لوگ رہنا، آگے سے جنازہ اٹھے گا نہیں۔ امام حسن کے جنازے کا جو حال ہوا ہے مدینہ منورہ میں کہ تیر برسائے جا رہے ہیں، یہ شرکت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسین کا جنازہ، اب یہ آپ ذکر سن چکے کہ کربلا میں کس عالم میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا جنازہ ہے آل محمد میں جو اس شان سے اٹھا کہ ایک آدمی نہیں رہ گیا جو آپ کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ بس آپ غور کر لیجئے گا، بس اتنی مشکل منزل پر آپ کو لا رہا ہوں۔ اچھا یوں تو ہم اپنے مومن اور مومنہ مرنے والے کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے ہوش میں سب باتیں آ جاتی ہیں، اسی لیے میں اس موقع پر آپ سے دست بستہ کہتا چلوں، جب کسی مومن یا مومنہ کو دفن کرنے جایا کیجئے تو باتیں نہ کیا کیجئے، اس کی روح کو خود خبر ہوتی ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو کیا سوچتا ہوگا پوری زندگی تو محبت کرتے رہے، آج بجائے اس کے قرآن پڑھیں، کلمہ پڑھیں، آپس کی باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، روح کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگر اندازہ نہ ہوتا تو پھر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اسمع افہم، سنو سمجھو، سنو سمجھو، بتاؤ گواہی دو، تو اس کا مطلب ہے سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ تو ویسے ہی ان کو بھی اندازہ ہے، بس آپ سوچتے چلیے اندازہ تھا، تو امام کو بھی اچھی طرح بخوبی اندازہ ہے کہ یہ ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب امام زین العابدین کو غسل دینے کی بات ہوئی ہے، امام محمد باقر جیسا بیٹا موجود ہے غسل دینے کے لیے، اگر امام محمد باقر جیسا بیٹا غسل دینے کے لیے موجود ہو، تمام لوگ باہر جمع ہیں۔ دیکھیں اسی میں بتایا گیا ہے کہ جب کپڑا ہٹایا گیا ہے تو کسی نے پوچھ لیا تھا خالی کہ یہ پیٹھ پر 2 طرح کے نشانات ہیں، ایک بالکل کالے ہیں اور ایک گھٹے ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر فرماتے یہ میرے بابا کے جو گھٹے والے نشانات ہیں، یہ کئی 100 گھروں میں مدینے کے جا کے کھانا پہنچاتے تھے۔ کئی سال؟ 34 یا 35 سال، 34 ہی مان لیجیے، 34 سال تک کھانا پہنچایا، یہ پکے نشانات ہو گئے۔ اور جو توت نے دوسرے نشانات کی بات کی ہے، یہ راہ کوفہ و شام میں درے لگائے گئے تھے، زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے درے مار دیے جاتے تھے، یہ اس کے نشانات ہیں۔ جنازہ اس شان سے اٹھا، مگر میں کہتا ہوں میرے مولا، آپ کے دل میں خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ بابا آپ کا لاشا دفن نہیں کر پایا، میرا لاشا اس طرح اٹھ رہا ہے، میں آپ سے شرمندہ ہوں، کاش میں کربلا میں میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے اور آپ کا لاشا ویسے اٹھاتا جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا لاشا اٹھاتا ہے۔ مگر ہائے افسوس، پھپھیا میری یسیر تھی، میں اس قابل نہ تھا کہ آپ کا لاشا ویسا اٹھا سکوں جو شاعران شان تھا۔ بسم اللہ، شکریہ۔